آپ کو براہ راست لیے چلیں گے قومی اسمبلی میں، جہاں پر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ بلور صاحب لائیں گے، یو آئی والے لائیں گے، کون لے کے آئے گا کہ قائد اعظم یونیورسٹی، حضرت قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ فزکس میں ڈاکٹر عبدالسلام کے نام کے ساتھ جو شعبہ منسوب کیا گیا وہ شخص متنازع ہے، 73 کا آئین اس کو کافر قرار دے رہا ہے۔ ہم اس پاکستان کے اندر اس کے نام کے ساتھ کسی ایسے شعبے کو منسوب ہونا نہیں پسند کریں گے۔ کیوں طارق اللہ صاحب، میں آج فکر مودودی کی بات کر رہا ہوں۔ فکر مودودی یہ ہے کہ حضرت مولانا مودودی صاحب نے 2 کتابیں لکھی، ایک قادیانی مسئلہ لکھا۔ جب عرب اسرائیل وار ہوئی، عرب اسرائیل وار کے بعد اب عربوں کو پاکستان کے اندر سے مین پاور چاہیے تھی۔ جب مین پاور کے لیے انہوں نے بات کی تو یہاں سے جہازوں کے جہاز بھرتی ہو کے گئے، اور پھر بعد میں سعودی گورنمنٹ نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ لوگ، ہماری بات رضا راج صاحب برکت والی بات ہو رہی ہے، ہمارا پیغام اسرائیل میں کیسے جا رہا ہے؟ جب ان کی ایجنسیوں نے رپورٹ دی کہ پاکستان سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ اس کو لیک آؤٹ کر رہے ہیں، اس پہ حضرت سید ابو لالا مودودی، آج قبر ان کی منور ہے، نور سے بھری ہوئی ہے، انہوں نے کتاب لکھی اور 1962 کے اندر کویت میں یہ کتاب شائع ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے 425 صفحات کی ایک کتاب لکھی، اس کا عربی میں ٹرانسلیشن ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک اسرائیل کا اور ایک تاج برطانیہ کا لگایا ہوا پودا تھا جو برے صغیر کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ بنانا چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد ان سب لوگوں کو واپس کیا، اور سید ابو لالا مودودی رحمت اللہ تعالیٰ کی وہ کتابیں پھر عربی میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی، پھر اس کو افریقہ میں ان کتابوں کو بھیجا گیا۔ آج ان لوگوں کی خدمات ہم نے لائبریریز کے اندر رکھ دی ہے۔ جناب ڈپٹی سپیکر سر، اگر اس قائد اعظم یونیورسٹی کا جو شعبہ فزکس ہے اس کا نام چینج نہ کیا گیا، میں ہر روز یہاں احتجاج بھی کروں گا۔ اور دوسری سب سے بڑی بات جو قرارداد میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فوج پاکستان کے اندر قادیانیوں کی بھرتی پر پابندی لگائی جائے، احمدیوں کی بھرتی پر پابندی لگائی جائے، لوری گروپ کی پابندی لگائی جائے، اس لیے کہ ان کے دین میں، ان کے جھوٹے مذہب کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور کتنا ظلم ہوا کہ جب 1971 کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، 10 کور کمانڈر جنرل عبدالعلی قادیانی، اس کا بھائی قادیانی، اور میں تو حیران ہوں چودھری ظفر اللہ ایئر فورس کا چیف، وہ قادیانی۔ کیا یہ لوگ جو ہمارے نبی کے ختم نبوت پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رقیق حملے کرتے ہیں، کیا اس کے نام پہ یہ بننے والے ملک سے وفادار ہوں گے؟ اتنی جرأت سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ جناب ڈپٹی سپیکر سر، آج وقت ہے، آج فیصلہ لے لو، ورنہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ ٹریلین ایئرز کا سفر قبر کے اندر ہے، عالم برزخ ہے، روز محشر ہے، شفاعت ہے، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے۔ آج فیصلہ کر لو کہ نبی کے دشمنوں کو اس ملک کے اندر ہم اہم عہدوں پر نہیں دیکھنا چاہتے۔ آج گریڈ 22 کے لوگ کیوں نہیں آ کے آپ کو ایک حلف نامہ دیتے کہ ہم آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نالین پاک پہ ہماری نسلیں قربان ہو، ہم ان کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس میں تمام مکتب فکر اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں۔ میں 4 عدالتوں کے حوالے آپ کو دے رہا ہوں، 2 حوالہ جات جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں، اور 2 حوالہ جات جو ہے وہ پاکستان کے بعد ہے۔ ایک سول جج ہے فاروقی صاحب، ایک بہاولپور کی عدالت میں سیشن جج کا فیصلہ ہے، ایک گرداسپور کی عدالت میں جج مسلمان نہیں ہے، وہ فیصلہ دے رہا ہے کہ یہ فرقہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے۔ اگر لڑکی مسلمان ہے، لڑکا قادیانی، لوہری، احمدی ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 فیصلے ہیں۔ یہ تو ہمارے 74 کے آئین، کیا وہ لوگ تھے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں، میں سیاست سے ہٹ کے بات کرتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو کو میں اس لیے شہید کہتا ہوں کہ اس نے ختم نبوت کا تحفظ کیا تھا، اس کو تختہ دار پہ چڑھنا پڑا۔ اور جناب اسپیکر، آج لوگوں کو تختہ دار چومنا پڑے گا۔ طارق اللہ صاحب، قائد اعظم یونیورسٹی والا، آپ قرارداد لے آئیں، اور افواج پاکستان میں قادیانیوں کی بھرتی پر پابندی پر میں قرارداد لے کے آؤں گا۔ میں اس پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ پر ایمان نہیں رکھتا
وہ ہماری پاک فوج کا ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. اگر آپ لوگ اس سے آنکھیں چرائیں گے یہ دنیا میں بھی ذلت ہے, آخرت میں بھی ذلت ہے. اور جناب میں حیران ہوں ہماری عدالتوں کے کردار پر. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جسٹس منیر نے بلایا, مکالمہ ہو رہا ہے کس کے درمیان؟ ایک بخاری سید کے درمیان. اور جسٹس منیر کے فیصلے کو جس طرح اس نے 1953 کی رپورٹ کے اوپر ایک جو ختم نبوت کی تحریک چلی تھی اس پہ وہ بطور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایک رپورٹ لکھی, اور اقبال کا بیٹا جسٹس اقبال تڑپ اٹھا. جاوید اقبال نے کہا کہ کاش اس رپورٹ کو شائع نہ کیا جائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جسٹس منیر کی رپورٹ ایک دروازہ کھول رہی ہے قادیانیوں کے لیے. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں, جہاں مولوی تمیز الدین کے خلاف جسٹس منیر نے فیصلہ دے کر ملک کو دولخت کیا, وہاں وہ شخص قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دینے کو جا رہا تھا. شکر ہے اللہ کے کہ اس وقت ایمان افروز طاقتیں وہ طاقت میں تھی. یہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باپ ہے. اگر جسٹس منیر کو ہم دیکھیں اور اس سے چلتے چلتے ایوب خان کے دور کو دیکھیں, جسٹس منیر ایوب خان کا دست تو بازو بنا, اور جب ہم مشرف تک آتے ہیں پھر ہمیں کون ملتا ہے؟ کہیں ہمیں ڈوگر کورٹس ملتی ہیں, کہیں ہمیں جسٹس ارشاد ملتا ہے. کیا یہ لوگ کل, یہ تو آج ان کی 3 سال کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں, کیا ان کو یہ حق حاصل تھا کہ یہ قادیانیوں, مرتدوں, احمدیوں, لاہوریوں کو یہ اپنے قانون کے نیچے بٹھا کر ان کو ایک دفاع دیتے؟ اس سارے بیک گراؤنڈ کو میں ذہن میں رکھتے ہوئے میں آج ڈپٹی اسپیکر سر ریکویسٹ کر رہا ہوں 22 کروڑ کی اسمبلی کو کہ خدا کے لیے ہمارے عدلیہ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کا بھی عقیدہ ختم نبوت پہ سرٹیفکیٹ کو دستخط کروانا چاہیے. کیا کہ یہ ماضی میں یہ لوگ اس فرقے سے تعلق تو نہیں رکھتے تھے یا چھپ کے ہماری صفوں میں بیٹھ گئے ہیں؟ کیا یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہمارے فیصلے کریں گے؟ آج ہمیں عدلیہ کے نظام میں بھی یہ تبدیلی لانی پڑے گی, افواج پاکستان کی بھرتی میں لانی پڑے گی. اور میں کہتا ہوں نادرا والوں کو اب بتانا پڑے گا کہ جو لوگ ڈیول نیشنل ہیں, ہمارا پاسپورٹ بھی رکھا ہوا ہے, برطانیہ کا بھی رکھا ہوا ہے, امریکہ کا بھی رکھا ہے, باقی ممالک کا رکھا ہے, کیا ان لوگوں پہ کوئی کڑی نظر رکھ رہا ہے کہ وہ ان ملکوں سے اسرائیل کو وزٹ کرتے ہوں؟ اور ہمارا ملک, ہم ایک ایٹمی پاکستان ہے, ہم نے ایٹامک انرجی کمیشن کو بچانا ہے, ان سازشوں سے بچانا ہے. لہذا تحفظ ختم نبوت کا قانون الیکشن کمیشن کو بھی بتانا پڑے گا, اور ہر پارٹی کو چاہیے کہ جب وہ ٹکٹ دے تو ساتھ ایک سرٹیفکیٹ اقرار نامہ وہاں پہ بھی لیا جائے کہ میں آقا علیہ السلام محبوب خدا نبی برحق پر, اس کی ختم نبوت پر یا خاتم النبیین پر میں ایمان رکھتا ہوں, پھر اس کو ٹکٹ دیا جائے, پھر یہ بات آگے چلے. میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ایٹامک انرجی کمیشن ہے اس پہ بھی کام کیا جائے. ایجنسیاں ہم ایم این ایز کے پیچھے نہ دوڑیں, ہمارے ٹیلی فون نہ ریکارڈ کریں. ہمیں تو الحمدللہ ایک لاکھ لوگوں نے بیعت کر کے یہاں بھیجا ہوا ہے. ہمیں تو 1 لاکھ لوگوں کا اعتماد ہے, وہ خواہ کسی بھی پارٹی سے ہوں. ہمیں تو صادق و امین اسی دن کہہ دیتے ہیں لوگ جب رات کو بکسے کھلتے ہیں. ہمیں کسی سے صادق و امین کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. ہمارے ماں باپ کی تربیت ہی ہمارے لیے صادق و امین ہے. کیوں شاہ محمود قریشی صاحب جن آستانوں پہ ہم بیٹھ کر لوگوں کو فیض دیتے ہیں اس سے بڑا صادق و امین کا سبق کوئی اور دے گا ہمیں؟ تو جناب ڈپٹی اسپیکر, آج تاریخ کے اوراق میں 4 پوائنٹ لے کے آ گیا ہوں. آپ اس کے کسٹوڈین ہیں. ایک تو قائد اعظم یونیورسٹی میں فزکس ڈپارٹمنٹ کے نام کو کسی مسلمان کے نام پہ رکھے. افواج پاکستان کے اندر قادیانیوں کی بھرتی پر پابندی لگائیں. گریڈ 22 کا افسر بھی آ کر جہاں پر بتائے گا کہ میں عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں. پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن میں ان پہ پابندی لگائے. ایک احساس ادارہ ہے, اس میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو نظریہ پاکستان کے خلاف ہو, جو بنگلہ دیش بننے پر ربے میں چراغاں کر رہا ہو, جو پاکستان کے ساتھ ہونے والی 12 اکتوبر کو جب مارچ لا لگا, آئین توڑ دیا گیا, یہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ جس آئین نے ہمیں کافر قرار دیا وہ ٹوٹ گیا. میں نے بیان دیا, میں جیل میں تھا,
मैंने कहा 12 अक्टूबर का इंकलाब फौजी इंकलाब नहीं है, ये कादियानी इंकलाब इसलिए कि मुशर्रफ का सारा ससुराल कादियानी था। और इनका तरीकाकार ये अपनी बेटियां बड़े बड़े ओहदों में ब्याह कर फिर उन बेटियों से ये काम लेते हैं आगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं तल्ख हक़ाइक़ बयान कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इसलिए, अल्लाह की रजा के लिए और नबी की शिफात के लिए ये मैं अल्फाज बयान कर रहा हूं। मैं बतौर एक आस्ताने के एक खानवादा होने की नीयत से, उस हैसियत से मेरे ऊपर यह फर्ज है, मेरी रगों में जो खून है अली दौड़ रहा है, वो कहते हैं आपको सदाकत की बात करो, छोड़ दो इस एमएनएशिप को, छोड़ दो इस दुनिया की रिफत को, इस इज्जत को, तुम्हारे लिए अल्लाह ने और इज्जतें और रिफतें रखी हुई हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये किरदार आपको भी अदा करना पड़ेगा। ये 4 मेरे पॉइंट हैं। अगर ये तारिकुल्लाह साहब और ये सारे मिलके इंशाअल्लाह ताला, शाह महमूद कुरैशी साहब सियासत से हट के मेरे साथ इस बात पे चलेंगे, तो कल जब इनके बुजुर्गों का उर्स होगा तो मैं जाके वहां पर इस चीज की शहादत दूंगा। जनाब डिप्टी स्पीकर, अब हमें 2 दिन में जवाब चाहिए, वरना हाउस का सेंस ले लें। कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के शोबा फिजिक्स को तो अभी आप हाउस का सेंस लेके चेंज कर दें जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कंसेंसस कर लें आप जी, नहीं जहां हाउस का सेंस ले लें जी, ठीक, हाउस जी, बहुत शुक्रिया ना, एक आप कर लें, ठीक है। कुरैशी साहब बैठे हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस वक्त कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। कादियानियों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि उनको फौज में भर्ती पर भी पाबंदी लगाई जाए। जिंदगी बहुत कम है, दुरुस्त फैसले होने चाहिए और उन फैसलों के बाद हमने फिर अपनी आखिरत को बनाना है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए 7newspk.tv और आप 7 News HD के साथ रहिए।